الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں بچانے والا اللہ عزیز و حکیم تھا، انہیں وفات شدہ کہہ دینا یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ خیر الماکرین کو کھلا چیلنج ہے، یہ قرآن کی کھلی مخالفت ہے، یہ اجماع امت سے کھلے طور پر خروج ہے۔ ہم نے جو آیت آل عمران نمبر 54 تلاوت کی ہے، اس میں یہ ہے وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا۔ یہ کون تھے؟ جو عیسیٰ کے منکر تھے، نبوت کے کافر تھے، رب کے دشمن تھے۔ انہوں نے مکر کیا، خفیہ تدبیر کی۔ ان کی تدبیر کیا تھی؟ کہ عیسیٰ جادوگر ہے، یعنی معجزات کے منکر لوگ تھے کہ عیسیٰ یہ جادوگر ہے، صاحب معجزات نہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کی تدبیر اعدائے نبوت کو ناکام کرنا تھا، اعدائے نبوت سے اپنے بندے اور رسول کی حفاظت کرنا تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ اور تیسری بات یہ فرمائی اللہ کا فیصلہ، اللہ عزیز و حکیم قادر مطلق کا فیصلہ، واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ اب یہ کھلا چیلنج ہے خیر الماکرین کو، جس نے عیسیٰ کی حفاظت کرنا تھی، کہ وہ حفاظت نہ کر سکا، اور عیسیٰ کو گرفتار کرنے والے، پکڑنے والوں کو اللہ نہ روک سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو تم سے روکے رکھا، وہ تم تک نہ پہنچ سکے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں پہنچ سکے، پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ میرے اللہ کے بندے اور رسول وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے انہوں اس دنیا اور آخرت میں وجیح بنایا۔ تم کہتے ہو کہ نہیں، ان کی اہانت کی گئی، ان کو سب کیا گیا، ان کو شتم کیا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، کھلی بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے۔ قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام، غور کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہ انہوں نے مکر کیا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ عیسیٰ کو قتل اور صلب کے ذریعے مارنا۔ اللہ کو کیا کرنا تھا؟ خیر الماکرین کو
اپنے غلبے اور قوت اور قدرت کے اظہار سے انہیں بچانا تھا۔ اب بچانے کی جو تدبیر اللہ نے بتائی قرآن میں وہ یہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ لوگو غور کرو، تم اپنی عقل اور فکر کو دوڑاؤ اور اس عظیم موقف تک پہنچ جاؤ اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے بخصوص عیسیٰ 3 چیزیں بتائیں جو عیسیٰ کے ساتھ خاص تھیں، اس کی امت کے بارے میں یا اس کو ماننے والوں کے بارے میں 4تھی چیز ہے، مگر میں 3 چیزیں بیان کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ تھا، انی متوفیک، بچانے کے لیے پہلا کام کیا تھا؟ تیری توفی کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور دوسرا کام میں تیرا اپنی طرف رفع کرنے والا ہوں۔ اپنی طرف اللہ کی طرف کیا ہے کہ اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے، اس ذات عالی سے، اس قادر مطلق سے جو آسمان میں ہے۔ تو اپنی طرف اٹھانا آسمان کی طرف اٹھانا ہے، اور وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تمہیں کافروں سے خوب پاک کرنے والا ہوں۔ تو ان تینوں وعدوں کی ایسی تفسیر کی جائے گی جس سے اللہ خیر الماکرین کا مکر اور تدبیر غالب نظر آئے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اور وہ کیا کہ عیسیٰ محفوظ رہیں اور خیر الماکرین کی حسن تدبیر ان کی حفاظت کی دلیل بن سکے۔ اور راستہ کیا اختیار ہوا کہ میں تیری سب سے پہلے کیا فرمایا، تجھے متوفیق، تیری توفی کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ ذرا رک جائیں تاکہ میں تھوڑی سی اس کی تفسیر کروں۔ اگر کسی بزرگ نے یہ معنی کیا تجھے وفات دینے والا ہوں یا ممیتوں کا، تجھے مارنے والا ہوں، تو اس میں اللہ عیسیٰ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اور یوں یہ تفسیر بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس سے حیات عیسیٰ ثابت ہوگی کہ یہ تجھے نہیں مار سکتے، نہ یہ تجھے گرفتار کر سکتے ہیں، نہ تجھے قبضے میں لے سکتے ہیں، میں نے روک دیا انہیں، مگر مارنا میرے بس میں ہے۔ کب اللہ مارتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ اجل سے پہلے کسی کو نہیں مارتا، یہ ہے اللہ کی سنت۔ یاد رکھیں، قادیانی بھی، مسلمان بھی، ہر انسان یاد رکھے کہ اللہ کی وہ سنت جس میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، تمام انسانوں کے ساتھ، اور عیسیٰ بھی ان میں سے ہیں، کہ اجل پہ اللہ مارتا ہے۔ تو یہ ہے معنی کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں، یہ پہلی تفسیر۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں مارنے والا ہوں، یہ نہیں مار سکتے، اور اب تجھے کیا کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ دوسری تفسیر یہ بھی صحیح ہے، اس سے بھی حیات عیسیٰ ثابت ہوگی، وہ کیا ہے؟ منیمک۔ پہلے کیا کہا؟ ممیتک، تجھے مارنے والا میں ہوں، تو اس میں بھی حیات عیسیٰ ثابت ہے۔ کب ماروں گا؟ تیری اجل، اجل سے پہلے اللہ نہ مارتا ہے اور نہ ہی ہم ثابت ہونے دیں گے مرنے کو۔ اس لیے وفات شدہ کہنا یہ قرآن کی کھلی مخالفت ہے۔ اور آگے فرمایا اس متوفیقہ کے معنی میں اہل تفسیر نے کہ منیمک، تجھے سلا دوں گا، یہ بھی تفسیر صحیح ہے، اور اس سے بھی حیات عیسیٰ ہی ثابت ہوگی، عیسیٰ وفات شدہ ثابت نہیں ہوں گے۔ تجھے سلا دوں گا کب؟ زمین سے آسمان تک کا پرخطر سفر سوتے سوتے طے کر لو گے۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے متوفی کا بھی۔ اس سے بھی وفات عیسیٰ ثابت نہیں، حیات عیسیٰ ثابت ہے، کیونکہ سویا ہوا مردہ نہیں ہوتا۔ واللتی لم تمت، جو سویا ہوا ہوتا ہے مردہ نہیں ہوتا، امن سے چلے گئے اوپر۔ تیسری تفسیر، اگر متوفی کا اس کو آپ یہ سمجھیں
کہ یہ رافع کا کے معنی میں ہے، تو تب بھی اللہ کی طرف جانے والا، جسے اٹھانے والا اللہ ہو، جسے خیر الماکرین اٹھا کے لے جائے، مردہ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی تفسیر ہے متوفیق، چونکہ نہ موت کا قرینہ ہے نہ نیند کا قرینہ ہے، البتہ رفع کا ہے، تو اس سے بھی معنی متوفی کا ہوگا تجھے پورے طور لینے والا ہوں، جو متوفی کا اصل معنی ہے۔ جب قرینہ نہ مقدر ہو نہ قرینہ مذکور ہو تو لفظ اپنے اصلی معنی پہ دلالت کرے گا۔ تو ان چاروں تفسیروں سے حیات عیسیٰ ثابت ہو رہی ہے، لہذا عیسیٰ کو وفات شدہ کہنا یہ کھلی قرآن کی مخالفت ہے۔ اور یہ چاروں تفسیریں عین مقصد ربانی کو پورا کرنے والی ہیں۔ مقصد ربانی کیا تھا؟ کہ عیسیٰ بچ جائے اور خیر الماکرین اس کی تدبیر غالب آ جائے۔ تو اجل پہ توفی بمعنی موت، یہ بھی حیات عیسیٰ کا ثبوت ہے، اور عیسیٰ کا سوتے ہوئے اوپر جانا یہ بھی حیات عیسیٰ کی بات ہے، اور عیسیٰ کا بمعنی رفع متوفی کا ہونا یہ بھی حیات عیسیٰ ہے، اور پورے طور قبضے میں لے لینا اور رفع کرنا اپنی طرف، یہ رفع سماوی کی دلیل ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس امر کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی وہاں لے گئے جہاں پہ اطہار ہی رہتے ہیں، جہاں پہ کفر اور کفار کا ایک بھی فرد نہیں ہے، اور وہ ہے آسمان۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آیت حیات کے لیے نازل کی، خیر الماکرین کے مکر کے اظہار کے لیے آیت نازل کی۔ اب قرآن حکیم میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ وعدے پورے ہو گئے۔ ایک آیت میں فرمایا عیسیٰ کی زبانی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی، وہ توفی جو برائے حفاظت تھی اور نعمت خاصہ تھی عیسیٰ پہ، وہ واقع ہو گئی، اور وہ رفع جو اللہ کی طرف تھا، جو آسمان کی طرف تھا، وہ بھی پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں وہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، اور کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع کر لیا۔ تو ہم مطلق رفع نہیں کہتے کہ رفع، مطلق رفع کی بات نہیں، یہ رفع اللہ کی بات ہو رہی ہے جو توفی کے ساتھ ہوا، جو برائے حفاظت عیسوی ہوا۔ تو قرآن حکیم میں فعل ماضی کے صیغہ میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے لیے توفیتنی بھی آ گئی، توفی بھی ہو گئی، اور رفع اللہ بھی ہو گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 158 میں ہے۔ تو ان الفاظ میں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کا رفع فرما دیا اپنی طرف۔ من فی السماء، جو اللہ جل جلالہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، من فی السماء، جو رافع ہیں، عیسیٰ کو بچانے والے ہیں۔ اب آپ کس دلیل سے عیسیٰ کی وفات کو کہتے ہیں کہ یہ قرآنی بات ہے؟ تو یہ آیات توفی میں نص ہیں، ظاہر الدلالت ہیں، رفع میں نص قطعی ہے، ظاہر الدلالت ہے، اور تطہیر عیسوی میں بھی۔ تو مرفوع ہونے والے شخص کا نام مسیح ابن مریم ہے، وہ مسیح جس کے بارے میں یہود نے کہا تھا انا قتلنا المسیح ابن مریم، اور اللہ نے نفی کی تھی وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقینا بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو یہ آیات نص قطعی ہیں عیسیٰ کی حفاظت میں، لہذا
عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ نبی کہنا یہ قرآن کی کھلی مخالفت ہے، یہ خیر الماکرین کے ساتھ کھلا مذاق ہے، العیاذ باللہ۔ اور اللہ تعالی نے رفع یہ بھی ماضی میں بتا دیا، توفیت بھی عیسیٰ نے کہہ دیا، تو یہ سارے کام ہو گئے۔ اب توفیتنی بے زبان عیسیٰ ابن مریم اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی توفی عیسیٰ کی ہوئی جو برائے حفاظت تھی اور جو خیر الماکرین اس کا مظہر تھی۔ اور اگر دشمن بھی مارنے والے ہوں اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ عیسیٰ کو مارنے کے لیے باطل تعویلات کا سہارا لیں، تو آپ اور اعداء عیسیٰ میں کیا فرق رہ گیا؟ تو متوفا پورے طور قبضے میں لیے جانے والا شخص ہے، وہی مرفوع ہے، وہی مطہر ہے۔ تو یہ نص قرآنی کہہ رہی ہے واللہ عزیز حکیم۔ یہ ایسا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کون اللہ؟ جو عزیز و حکیم ہے۔ تو حضرت مسیح کی توفی پلس زائد رفع زائد تطہیر، یہ اللہ نے طریقہ کار اختیار فرمایا دشمنوں سے بچانے کے لیے۔ اور اللہ تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس کے خلاف بات کہتے ہیں۔ اس لیے یہی معنی سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کی توفی سے، یہی معنی سمجھے حضرات صحابہ کرام، یہی معنی سمجھے تابعین، یہی معنی سمجھے ائمہ مجتہدین، یہی معنی سمجھے حضرات محدثین، یہی معنی سمجھے حضرات مفسرین، یہی معنی سمجھے علماء عقائد جن کے حوالے ہم پہلے دے چکے ہیں، یہی معنی سمجھے علماء اسلام، اور یہی معنی سمجھی پوری امت مسلمہ۔ ہاں، کن کا عقیدہ ہے انہیں وفات شدہ کہنا؟ یہ بھی سن لیں بات۔ ان کو وفات شدہ کہنے والے اس دور میں قادیانیت ہے۔ غامدی نے بھی یہی کہا اور پرویز نے بھی یہی کہا۔ یہ تینوں لوگ جو منکرین معجزات انبیاء ہیں، جو الحاد کرنے والے ہیں اللہ کی آیات میں، محض فلاسفہ، ملحدین اور منکرین معجزات، وہ تھکے ہوئے دلائل ادھر ادھر کی باتیں لے کے، کہیں توفی میں تعویل کر کے، کہیں تطہیر تہمتوں سے، کافروں کی تہمتوں سے۔ کیا فائدہ کافروں کی تہمت سے تطہیر کا؟ عیسیٰ کو اس وقت جب اعدائے عیسیٰ اس کو قتل کرنے والے ہیں، غیر معقول غیر مستند باتیں کر کے یہ لوگ منکرین معجزات، منکرین معجزات کے ساتھ ساتھ ملحدین فی آیات اللہ، اور اس کے بعد منکرین احادیث نبویہ، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں ہم انہی کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ قرآن عیسیٰ کو بچانے کے لیے ان کی توفی، ان کا رفع اللہ اور ان کی تطہیر کی خبر دے رہا ہے، اور پھر ان کے نزول پہ مستقل ہمارے محاضرات ہیں اور آیات قرآنی سے ثابت کیے۔ مگر یہ لوگ اللہ ہدایت دے کہ جو باتیں بھی کر رہے ہیں ان کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ابھی بات صرف قرآن کی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے عیسیٰ کو وفات شدہ کہنا، یہ قرآن کریم کی کھلی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر منکر حیات کو ہدایت عطا فرمائے، تاکہ وہ اسلام کی خیر خواہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں برکات سماویہ اور ارضیہ ہوں گے، امت کے لیے اس خیرات پہ وہ ایمان لائے اور امت کی خیر خواہی کا وہ داعی بھی ہو اور اس پر اس کا ایمان بھی ہو۔ اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وللحدیث بقیہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.